الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے 177 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری اچھائی اور نیکی لیس البر، ساری نیکی اس بات میں نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، بلکہ حقیقتاً اصل میں نیک شخص یا اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے. پہلی بات من آمن باللہ، یہاں سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے تعارف کروا دیا نیکی کا، اصل نیکی کا اور درست راستے کا، کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان ہو جس کا، والملائکۃ والکتاب، اور فرشتوں پر ایمان ہو، والکتاب، اور کتاب اللہ پر، اللہ کی کتاب احکام پر، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو. یہ بھی بہت، یعنی یہ ہی وہ اصل عقائد اور وہ انسان کے اعمال ہیں جن کو نیکی کہا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ، اور وہ اپنا جو ہے مال جن سے وہ محبت کے باوجود بھی، اس مال کو محبت کے باوجود بھی رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکینوں میں، مسافروں میں اور سوال کرنے والوں میں خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. اور غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کر لے. یہی اصل میں سچے لوگ ہیں اور یہی متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اس آیت میں بہت سے خواص اوصاف جو ہے نا ایک دم نیک انسان کے بیان کر دیے. ہمیں غور کرنا چاہیے کیا ہم میں یہ اوصاف ہیں، یا ہم کہاں پر ہم کمزور ہیں، کہاں پہ ہمیں کمی ہے. مطلب میرے سمجھ مجھے اپنے آپ سے سٹارٹ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ان جو ہے عقائد اور اعمال میں سے کون سے اعمال کمزور اور کم ہیں، یا جس پر میرا جو ہے وہ اعتقاد نہیں ہے، یا میں عملی طور پہ عملی میدان میں کمزور ہوں. تو ہمیں اصلاح کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلے اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان فکر شروع کرتا ہے، سمجھتا ہے، سیکھتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ کیا کہتا ہے. تو بے شک فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے بہترین جو کتاب اور بات وہ اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ طریقہ ہے، وہ انداز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، سمجھایا، سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نیکی نہیں کہا کہ صرف مشرق اور مغرب. یہ ایک اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس مشرق اور مغرب کا، یہ یہود اور نصارہ جو ہے نا ان کا ہے کہ وہ بیت المقدس جو تھا اس جگہ کو، یہود جو ہے وہ مغربی حصے کو
جو ہے وہ اس کو قبلہ سمجھتے تھے، اور عیسائی جو نصارہ ہیں وہ مشرقی بیت المقدس کے حصے کو وہ سمجھتے تھے قبلہ، تو بس وہ سمجھتے تھے اس طرف منہ کر لیا تو بس ہم نیک ہو گئے، یہ نیکی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ صرف نیکی نہیں ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر لیں اور مشرق اور مغرب کو اپنا قبلہ بنا کے زندگی گزاریں، لیکن اصل نیکی جو اس بات میں ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے سب سے پہلے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ کوئی شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اور جو نہیں لاتا اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کوئی فرق ہونا چاہیے، ہوگا۔ ظاہری طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شخص اللہ پر ایمان لایا ہوا ہے اور یہ شخص اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اس کی زندگی اور اس کی زندگی اگر فوٹو کاپی کر کے دیکھی جائے، اس کی ویڈیو لگائی جائے، اس کی زندگی کی اس کی زندگی، کوئی فرق تو ہونا چاہیے، اور زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے معنی کیا ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے زندگی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، تو یہ میرے بھائیوں یہ بڑی غور طلب بات ہے، فکر کی بات ہے کہ ہم اللہ پر سچا ایمان لائے ہیں۔ جو اللہ نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کہہ دیا، جو کتاب نازل کی ہے اور اس میں جو احکام دیے ہیں، جو عقائد بیان کیے ہیں، کیا ہم اسی کو من و عن تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یا طویلیں گھڑتے ہیں یا کوئی اور بات اس میں سے نکالتے ہیں؟ تو اس لیے جو اللہ کا کلام اللہ نے بیان کیا تو اس پر اللہ پر ایمان لانا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ میں جو صفات ہیں وہ صفات کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ پر ایمان، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اور جتنے بھی صفات ہیں مالک کائنات کی انہیں من و عن تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا، یقین رکھنا مضبوطی کے ساتھ، یہ اسی اللہ پر ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر اللہ پر ایمان لانا اور پھر فرشتوں پر اور نبیوں پر اور کتابوں پر، ان کے کچھ معنی ہیں، ان کا کچھ مفہوم ہے۔ اگر کوئی شخص ان پر ایمان لے آتا ہے، بلیو کرتا ہے کہ یہ درست ہیں، جو فرشتے لکھتے ہیں نیکیاں اور بدیاں انسان کی، اور جو ان کی ڈیوٹیز اللہ نے لگائی ہیں وہ ادا کرتے ہیں، تو وہ ایمان لانے والا شخص، تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ فرشتوں کا ایک رول ہے، وہ فرشتوں پہ مذاق نہیں بناتا، وہ فرشتوں پہ لطیفے نہیں بناتا، وہ فرشتوں کی کوئی اس طرح کی کہانیاں نہیں بناتا کہ جو معاشرے میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا مذاق کرنے کے لیے وہ استعمال کریں۔ یہ منع ہے دین میں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرشتوں پہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے وہ فرشتے ہیں مقرر کردہ، ان کی اپنی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں، بس وہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کا یہ حصہ ہے، اور ہمیں ان کا، اس اللہ کے فرشتوں کا اس لحاظ سے، اس انداز سے وہ احترام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنا سے کیا مراد ہے؟ نبی آئے، بہت سے آئے، لاکھوں میں آئے، تو انہوں نے 1,00,000 جیسے 24,000 انبیاء آئے، تو انہوں نے دنیا میں آ کر ایک ہی میسیج جو تھا ان کا کامن، وہ ایک ہی میسیج تھا، وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہی ہے۔ تو شرک کا سب سے بڑا جو ان کا دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، اس پر وہ آپ کو نبیوں پہ جب ایمان لے آئے تو یعنی نبیوں نے جیسے کہا، جیسے سمجھایا، جیسے زندگی گزاری، جو طریقہ سمجھایا وہ ہی درست ہے، وہ ہی بہتر ہے۔ اس کے اپوزٹ کوئی طریقہ، کوئی انداز، کوئی ایسی بات جو نبیوں کی بات سے ٹکرا جائے، نبیوں کی بات سے مختلف ہو، وہ نبیوں کی بات سے مختلف ہونے والی بات وہ غلط ہے، وہ رد ہونی چاہیے۔ اسے آپ کوئی اعلیٰ سٹیٹس نہ دیتے ہوں اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں کہ فلاں بات جو ہے وہ نبیوں کی بات سے اچھی ہے۔ یعنی آپ یہ تو منہ سے نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی مسلمان نہیں کہتا کہ فلاں بات نبیوں کی بات سے اچھی ہے، بظاہر نہیں کہتا، لیکن اس کی عملی زندگی، اس کی گفتگو وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ فلاں صاحب اور فلاں شاعر یا فلاں ادیب یا فلاں دانشور کی فلاں بات بڑی زبردست ہے، حالانکہ اس کی وہ بات کو تولا جائے، ترازو میں ڈالا جائے انبیاء کی بات سے تو کہیں نہ کہیں ٹکرا سکتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نکل سکتی ہے جو نبی نے، بالکل سارے انبیاء نے وہ بات نہیں کی، اس کی دعوت نہیں دی، اس بات کو اچھا نہیں کہا، اس بات کو بہتر نہیں کہا، اس بات کو خیر
خیر اور بھلائی کی بات نہیں کہا، لیکن کوئی ایک شخص دنیا کا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے وہ بات کو بڑا اعلیٰ سمجھتا ہو، بڑی بہتر کہتا ہو، بڑی خیر والی اور اچھی بات سمجھتا ہو، تو ہمیں یہ نبیوں پر ایمان لانے کے بعد ہم پہ یہ فرض ہو گیا کہ ہم نبیوں کی بات ہی کو اہمیت دیں، نبیوں کی زندگی جو تھی، ان کا جو طریقہ کار تھا، جو انداز تھا، جو انہوں نے سمجھایا، بس وہی خیر ہے، وہی بھلا ہے، وہی درست ہے۔ باقی اس سے اپوزٹ جتنے بھی اسٹائل ہیں، جتنے بھی طریقہ کار ہیں، وہ بالکل غلط ہیں، انہیں رد کر دینا چاہیے ذہن سے، منہ سے۔ کمزوریوں کے باوجود انسان گناہ گار ہے، شیطان کے حملے ہوتے ہیں، شیطان ہمہ وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ایسی زندگی گزارے جو قرآن و سنت سے مختلف ہو، یہ گناہوں میں پڑ جائے، یہ بے دینی میں چلا جائے، یہ بدعمالی میں چلا جائے انسان۔ یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ لہٰذا اس کمزوریوں کے باوجود یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں کی ہی بات درست ہے، نبیوں کا طریقہ درست ہے، نبیوں کا انداز درست ہے، جس طرح سے انہوں نے زندگیاں گزاری وہی درست ہے، اور انہوں نے اللہ کا جو پیغام دیا وہ سچا پیغام تھا اور وہ درست پیغام تھا، اور اسی میں بھلائی اور خیر ہے۔ تو یہ نبیوں پہ ایمان لانا یہ مطلب ہوا اس کا۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، کتاب اللہ پہ ایمان لانا۔ اور کتاب اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کون مسلمان ہوگا جو آج کے دور میں یہ کہتا ہوگا میں قرآن میں نہیں مانتا؟ وہ کوئی مسلمان جرت نہیں کرتا منہ سے اس طرح کی، چاہے وہ عملی زندگی بھی وہ دین سے نہ گزار رہا ہو، لیکن زبان سے کبھی نہیں کہے گا میں قرآن پہ مجھے شک ہے، یا یہ کتاب میں نہیں مانتا، یا مجھے نہیں اس میں باتوں پہ اعتراض ہے، یا کچھ ایسی بات۔ مسلمان کوئی شخص ہو اسلام قبول کر لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ کلمات کہہ لے، دل سے اقرار کر لے، تو پھر وہ کبھی جرت نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن حکیم کو ایسی کتاب یا مشکوک کتاب یا اس کو نہ مانتا ہو یا زبان سے انکار کرتا ہو۔ لیکن عملی طور پہ کیا دنیا بھر کے مسلمان قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نظر کیوں نہیں آتا کہ یہ قرآن پہ، اصل قرآن کتاب اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہی یہ ہے اس بات کا کہ جیسے اللہ نے احکام نازل کیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، جس طریقے سے زندگی گزارنے کا انداز بتایا، جس بات کو اللہ نے اچھا کہا وہ اچھی ہے، جسے اللہ نے برا کہا وہ بری ہے، جسے اللہ نے کہا یہ لوگ درست ہیں وہ درست ہیں، جسے اللہ نے غلط انسان کہا وہ غلط ہیں، جن کو اللہ نے ایمان والا کہا وہ ایمان والے ہیں، جن کو نہیں کہا وہ نہیں ہیں، جس کو اللہ نے ہدایت پر کہا وہی ہدایت پر ہیں، جو گمراہ جسے کہا وہی گمراہ ہیں، جسے اللہ نے کافر کہا وہی کافر ہے، جس کو اللہ نے مسلمان کہا وہی مسلمان ہے۔ تو اللہ کی کتاب اللہ جیسے کہتی ہیں وہی بات درست ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو کہتے ہیں، یہ نبی پر ایمان لانا اور کتاب اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں، جس بات کو درست کہتے ہیں وہی بات درست ہے، جس بات کو غلط کہتے ہیں وہی غلط ہے، چاہے ساری دنیا کے انسان اس بات کو صحیح کہیں، جس کو اللہ نے غلط کہا وہ غلط ہی رہے گی، اور جس کو اللہ کا کلام کتاب اللہ درست کہتا ہے، صحیح بات کہتا ہے اور سیدھا راستہ کہتا ہے، سیدھی بات کہتا ہے، وہی رہے گی، چاہے ساری دنیا کے انسان اس بات کو غلط سمجھتے ہوں، غلط سوچتے ہوں، غلط ان کی فکر ہو۔ لیکن یہ ہے کتاب اللہ پہ ایمان لانا۔ کتاب اللہ پہ ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہاں قرآن ہے اور اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم اسے ہاتھ لگاتے ہیں، ہم چومتے ہیں، ہم اس کی آیتیں پڑھتے ہیں تو بس یہ قرآن پہ ایمان ہو گیا، ہمارا پورا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، قرآن کا مقصود یہ عمل ہے، عمل کی کتاب ہے، اس میں انسٹرکشنز ہیں، لوگوں ایسا کرنا ایسا نہیں کرنا، لوگوں یہ اچھے لوگ ہیں، لوگوں یہ برے لوگ ہیں، لوگوں اگر ایسے راستے پہ چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے، لوگوں اگر ایسے راستے پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ یہ والی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ وضاحت کرنے کے لیے
مثالیں دی گئی ہیں، اس پہ واقعات بیان کیے، انبیاء کے قصے بیان کیے، وہ سارا مقصود یہی تھا کہ لوگوں کو ہدایت سمجھ آ جائے، لوگوں کو توحید سمجھ آ جائے، لوگوں کو سچی اور درست بات سمجھ آ جائے۔ اس لیے وہ تمام قرآن میں واقعات اور قصے بیان کر کر کے اس بات پر یقین دلایا گیا، لوگوں کو آخرت پر یقین آ جائے، ایمان آ جائے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں۔ اور زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء کی زندگیاں بتائیں کہ لوگوں جیسے انہوں نے زندگیاں گزاری تھی، جس طریقے پہ وہ توکل کرتے تھے اللہ پر، جس طرح وہ صبر کرتے تھے ویسے چلنا ہے، جس طرح وہ مال خرچ کرتے تھے، جس طرح وہ کوششیں کرتے تھے، جس طرح ان کا اخلاص تھا، جس طرح وہ نیت رکھتے تھے، اور وہ نیت کا اظہار کرتے تھے تعلیم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے کہ یہ نیت ہوتی ہے، اس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ ساری ان کی تعلیمات بالکل سچی تھیں اور درست ہیں، سچی ہیں، ان پر چلنا ہے۔ تو یہ ہے نبیوں پہ ایمان، یہ کتاب اللہ پہ ایمان، اور اصل نیکی جسے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ انسان مشرق اور مغرب کی طرف خالی منہ کر لے، صرف اس کی وہ ہو، بلکہ یہ کہ اللہ پر ایمان، کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، مال کا خرچ کرنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اچھے انداز سے چلنا، یہ نیکی ہے، یہ درست راستہ ہے، یہی خیر ہے۔ اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کی گارنٹی دی، جو اس طرح کریں گے یہ لوگ اولئک هم المتقون، یہی متقون ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار ہیں، یہی کامیاب لوگ ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی فائدے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جس کا فائدہ ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔